میں آپ کو 3 نقصانات بتاتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو گفتگو میں سمجھائیں تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ پہلا نقصان سود کا اسٹیٹسٹک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، میں شماریات کی روشنی میں، تاکہ یہ حدیثیں سمجھنے میں بھی آپ کو مدد مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں سود کی اکانومی کو مار کر رہوں گا۔ نمبر 1، آج دنیا میں جتنا بھی ریسیشن آیا ہوا ہے، معاشی بحران، مندی، معاشی بحران پوری دنیا کے اندر ہے، اس کے پاس تھیوری بتائے گئے، ریزن، لیکن سب میں زیادہ اسٹرانگ تھیوری یہ ہے کہ سود کی وجہ سے ہے، سود کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے معاشی بحران میں کیا ہوا، 2008-2009 میں پیک پر تھا یہ نقصان۔ اس وقت پر silicon.com کے مطابق، اور بلومبرگ آپ پڑھیے پورا، silicon.com کے مطابق ہر 1 سیکنڈ میں لوگوں کی جاب جاتے رہے، 1 سیکنڈ میں ایک جاب جانے، اتنے جاب چلے گئے 1 سال کے اندر۔ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، بڑی بڑی کمائی کرنے والے آن کے آن مسکراتے چہرے غم میں تبدیل ہو گئے۔ کئی فیملیز جو اپنے آپ کو شریف، الحمدللہ ان کا معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام تھا، اچانک نقصان اتنا آیا معاشی بحران کا کہ وہ سودی قرض ادا نہیں کر سکے۔ یو اے ای کی جیلوں میں آج تک بھی سڑ رہے ہیں، انڈیا کی جیلوں میں سڑ رہے، شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کوئی جیل نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن چیک اتنے زیادہ باؤنس ہوئے، اتنے زیادہ سودی قرضے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے کہ آخری میں بڑے بڑے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ کسی نے سوسائڈ کر لیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، اور کوئی شیزوفرینیا کا مریض بن گیا۔ کارڈیالسٹ سے جا کر پوچھئے کہ 2008 سے لے کر اب تک کتنے زیادہ کارڈیاک یعنی کہ پیشنٹ زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ سے جا کر پوچھئے 2008 سے لے کر آج تک کتنے زیادہ مریض آگے بڑھ چکے ہیں، کتنے ڈیورس ہو چکے ہیں، کتنے فیملی ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان تحریک برپا نہیں کرتا۔ پہلا نقصان میں نے آپ کو بتایا ریسیشن۔ دوسرا نقصان انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی۔ تیسرا نقصان بڑا اہم ہے، کسی بھی پڑھے لکھے غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے بڑی آسانی کا سمجھے گا۔ اور بمبئی کے اندر لاسٹ ایئر میں نے جب بیان دیا تو یہاں کے ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں مسلمانوں کو سمجھتا تھا کہ وہ سود کو خواہ کے بیان کر رہے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، لیکن میں اسٹیٹسٹکس سن کر اب کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں سود جو حرام کیا گیا نا، اس کی بہت بڑی لاجک ہے، زبردست اس کی ریزننگ میں مانتا ہوں، میں مدنی صاحب کی بات کو مانتا ہوں۔ کیا پوائنٹ ہے تیسرا؟ سود کی وجہ سے مال پورا جام ہو جاتا ہے، مال جام ہو جاتا ہے۔ آپ 2008 میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو میں کوئی اسٹیٹسٹک لایا ہوں 2009 2010 2011 اور 12 تک کی پوری میں اسٹیٹسٹک لایا ہوں۔ 2008 کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی۔ اس وقت پر چونکہ ریسیشن پیک پر تھا، نقصان پیک پر تھا، اس وقت پر مال کیسے جام ہو گیا؟ دیکھیں آپ، CIA پوری دنیا اس کو مانتی ہے، مسلم اور غیر مسلم سب مانتے ہیں۔ CIA فیکٹ بک کے مطابق 2008 میں جو کرنسی تھی، فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا میں، اپروف کرنسی کی بات کر رہا ہوں میں، 65.61 ٹریلین روپیز نے ڈالر، 65.61 ٹریلین ڈالر تھی اس وقت کی اپروف کرنسی۔ آپ تعجب کریں گے، اس میں کا جو 2/3 پیسہ ہے، 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ پوری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی، 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 0.15 کے ہاتھ میں 2/3 کرنسی تھی۔ اللہ، مال جمع نہیں ہوا، جامد نہیں ہوا۔ کسی بھی اکانومی کے نقصان کے لیے کافی ہے کہ مال جام ہو جائے چند لوگوں کے ہاتھ میں، باقی کے 99.85 لوگ 1/3 پر اپنی لائف گزار رہے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے اسٹیٹسٹک۔ 2012 تک میں نے پورا کیلکولیشن کیا ہے، یہ پورا ہفتہ بیٹھ کر صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ یہ نہ بولے 2008 کی بات ہے، نہیں، آج بھی یہی چل رہا ہے، پوری اسٹیٹسٹک میرے پاس ہے۔ آپ خود CIA فیکٹ بک پہ جا کر بلینر اور ملینر کی فہرست نکالیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی لمبی لاجک نہیں ہے، کوئی بڑی لاجک نہیں ہے۔ بلینرز اور ملینرز ٹریلینرز کو الگ کر دیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دنیا میں کتنے کیا ہو رہا، مال جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا سسٹم مت بناؤ کہ مال صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے اور باقی کے لوگ تکتے رہیں، ایسا سسٹم مت بناؤ۔ سود کا ایک اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر ہوتا چلا جاتا اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
2008 کی بات کریں گے, RBI ریزرو بینک آف انڈیا, انڈیا نے کتنا قرضہ لیا, میں پورے ہر سال کتنے انڈیا نے قرضہ لیا پورا اس کے اندر موجود ہے, آپ خود بھی جا کر ریزرو بینک آف دیکھ سکتے ہیں. ریزرو بینک آف انڈیا 2008 کی سٹیٹسٹک کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا نے فارن سورسز سے 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا تھا, اس پر انڈیا کو 16 بلین ڈالر سود دینا تھا. ہم اپنے کنٹری کو چاہنے والے ہیں نا, اسی لیے ہم ایسے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان سچے وفادار ہیں اس ملک کے. اس ملک کو ہم سود میں تباہ ہوتا دیکھنا نہیں پسند کرتے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ, اسلامی اعتبار سے ایسے اداروں کو سپورٹ کیا جائے. یہ انڈیا کے لیے بھی بہتر ہے, مسلم کے لیے بھی بہتر ہے, غیر مسلم کے لیے بہتر ہے, پوری دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی بہتر بات ہے, دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے, خبر کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے ایسی تحریک کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اب آئیے ذرا اس کا دوسرا نقطہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں. وہ یہ ہے کہ سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے, سود سے نقصان پہنچا کر رہیں گے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا.